ایک اور ویڈیو اور آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے جو خارجی شہزاد ہے، مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق فتنہ الخارج سے ہے، اور وہ بھاشن دے رہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ یہ ان کا احتجاج ان کا حق ہے، پرتشدد احتجاج کی حمایت کر رہا ہے۔ تم مامے لگتے ہو، وہاں بیٹھ کے تم کہہ رہے ہو کہ یہ ان کا حق ہے پرتشدد واقعات کرنی، اکسا رہا ہے، آگ لگا رہا ہے جلتی، اس کو ڈیوٹی لگ گئی اس کی۔ جس طرح جو بھارتی جو جتنے بھی بھارت اتنا فیک نیوز پھیلانے میں، جھوٹ بولنے میں صحافتی سطح پر بھارت کا دنیا بھر میں ثانی کوئی نہیں، اور انہوں نے اتنے چینل سوشل میڈیا پر بنا رکھے ہیں کہ اگر 100 چینل پکڑا جاتا ہے تو 500 یہ اور بنا لیتے ہیں۔ اب وہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، کشمیر میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرتشدد واقعات پر اکسا رہے ہیں، جن کے نتیجے میں پرتشدد واقعات ہوئے ہیں۔ ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ سیکورٹی اہلکاروں کو شہید کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آگ اتنی لگ جائے کہ بھارت کے مقاصد کو ٹھنڈ پہنچے، اور یہ خارجی تو بھارت کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، ان کے تو سارے رابطے وہاں سے ڈالروں کی گیم ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی باشعور آدمی اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ کشمیر میں تیلی لگانے کا کام جو ہے وہ بھارت کر رہا ہے، اور بھارت کے پیچھے پوری اس کو اسرائیل کی شے بھی ہے۔ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ مل کے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح اس ترقی کے، عزت کے، سفارتی کامیابیوں کے، عسکری مضبوطی کے جو پروسیس ہے اس سے روکنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں، اور یہ اب یہاں شروع ہو گئے کشمیر میں، کیونکہ یہ انتظار میں تھے کہ الیکشن آئے اور ہم یہ آگ لگائیں یہاں پہ۔ ابھی یہ جو شہزاد کی مبینہ ویڈیو سے سنیں ذرا، سنیں۔ میں غازی شہزاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، بالخصوص آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، اس حوالے سے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام اور جماعتیں اور تنظیمیں ان سے سوال رکھتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے، اس پہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے 9 جون کی کال تھی اور انہوں نے 4 دن پہلے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں مارنا شروع کی، ابھی تو لوگ احتجاج کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے نکلے نہیں تھے، یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ نہتے لوگوں پر جو حقوق کی آپ کہتے ہیں، حقوق کی آڑ میں انہوں نے کیا کرنا تھا بھائی؟ یہی نا، آپ سے آزادی لینی تھی، تو آزادی ان کا بنیادی ہے، وہ بھی دو بھائی۔ بھارت پاکستان مل کے یہ کروا رہے ہیں تو وہ سمجھ آ جائے گی آپ کو، اور یہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ بھی بہت جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے، اور پھر ابھی آڈیو بھی سنیں۔ اور کوئی مخلوق آسمان تھوں یا دائیں بائیں تھوں تو اسے کی اچھی آزادی نہیں دینی۔ کنفیڈنس پیدا کرو کہ آسے ہیں کھڑا ہونا، آسے ہیں سیاست چھیننی اور آسے سیاست اپنے اندر آنی، آسے ہیں عسکریت بھی چھیننی اور عسکریت اسیں اپنے بنیادی قوم نہیں آزادی واسطے لڑنی، اسیں سفارتکاری کی سنبھالنا پوری دنیا، عوام ایکشن، عوامی کمیٹیاں بنیاں اور عوام متحد ہوئی، عوام سنی گل، عوام نہ اتحاد بنیا۔ الیکشن تو پہلے کچھ چیزاں بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنیاں، الیکشن نہیں ہونے دینے اسیں، کوئی تن نہیں ہونے دینے اسیں، اے تسے ڈرا لے، اے تسے کی پریشرائز کرنے بھائی تس دسو، اس اپنے اوپر خود اپنے ہتھے تو ایک مافیا مسلط کرنے ہیں، ڈاکو مسلط کرنے ہیں، چور مسلط کرنے ہیں، آزادی نے دشمن مسلط کرنے ہیں، شہادت کرنے، غداری کرنے والے کی مسلط کرنے ہیں، اسمتاں لٹیاں سڑیاں او تحریکاں چلیاں اور غلط طریقے کرنے چلیاں انہیں کی واپس پروموٹ کرنے ہیں، ساریاں چیزیں کی اس ڈینائی کرنے ہیں، ساریاں چیزیں کی اس کنڈیم کرنے ہیں، آس چاہنے ہیں کہ اسنی بنیادی آزادی نی بیسک تحریک بھی آسیں عام بندے نے ہاتھ وچ اچھے، سیاست اسے نے ہاتھ وچ اچھے تے آس عسکریت اور سفارتکاری، عسکریت تو مراد نہیں ہے کہ اتنے ایک جماعت ایک بنانا، تنظیم ایک بنانا، انہیں کی 2-4 گنا دے چھڑانا، چلو بھائی ادھر منہ اٹھائی دے انڈیا کی فتح کی نا نعرے لائی چھڑانا، ایسا نہیں، بیوقوف نہ کوئی پالیسی نہیں بنانی۔ عسکریت تو مراد ہے کہ آزاد کشمیر نے اپنی جڑی فورس تھی اس کی بحال کرنا، اس تو بعد کوئی تیاری ہونی، پھر کوئی سٹیپ اٹھانا نہیں تو پہلے اپنے خطے کی تے سیدھا کرنا، اپنے خطے کی آزاد کشمیری چکے عوامی اور انقلابی حکومت آنی جی، اس واسطے تسے محنت کرو، ساتھیاں کی جمع کرو۔ یہ وہ گٹھ جوڑ ہے، یہ وہ ثبوت ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ ایک آدھ ویڈیو لیک ہوئی ہے،
درجنوں اس طرح کے پیغامات ریکارڈ ہو چکے ہیں، سیکورٹی اداروں نے کر لی، کئی ثبوت ان کے پاس آ چکے ہیں کہ یہ باہر بیٹھ کے، ایک تو جو دوسرے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہیں بھارتی ایجنٹ بظاہر کشمیر کی حمایت، کشمیر کا نام لے کے، اور دوسرا یہ جو خارجی فتن الخارج اور یہ سارے جو بلوچستان میں جو ایکٹیو ہیں دہشت گرد بھارت کے اشاروں پر، جو افغانستان میں جن کی اماج گاہیں ہیں اور جہاں پہ کونسلیٹیں بھارت کی ہیں اور پیسہ ڈالر بھارت کا، اور کھل کے وہ کہہ رہے ہیں وہ جو ایک ان کا میجر چوریا چاریا ہے، وہ تو ہر وقت بکواس کرتا رہتا ہے اسی طرح کی، آگ لگاتا ہے، وہ تو فتنہ ایسا فتنہ ہے، وہ تو ایسا شیطان ہے وہ۔ اچھا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر مان بھی یعنی سامنے ثبوت آ جاتے ہیں کہ یہ اندر سے ایسے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے کشمیری بھائیوں سے یہ دستبستہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے ان کے اشاروں پر نہ چلیں، آپ اپنے حقوق کی بات، سارے ہم پاکستان کون نہیں کر رہا، ہم نہیں بات کر رہے کہ یار بجلی سستی کرو، بھائی مہنگائی کم کرو، پٹرول کم کرو، جتنا ممکن ہے، قرضوں میں دبا ہوا ملک ہے، معیشت کمزور ہے، تو جس حد تک ہو سکتا ہے جو اس میں میں تو گلہ شکوہ بھی کروں گا حکومت سے، میں تو کہوں گا کہ یہ ہمارے عوام ہم بھی پس رہے ہیں بھائی، لیکن یہ پوری دنیا کیا جنگوں کے شکنجے میں نہیں ہے؟ کیا پورا خطہ ہمارا جنگ کے شکنجے میں نہیں ہے؟ جو انٹرنیشنل بین الاقوامی مسائل پیدا ہوئے میں جو کھینچا تانی، یہ ساری اکنامک وار ہے، پاکستان اس کا سب سے زیادہ بیچارہ شکار ہوتا ہے یہ ملک ہر دفعہ۔ ہمیں تو پچھلے 78 سالوں سے انتشار، دہشت گردی، فشار، فتنے سے نکلنا ہی نہیں دیا گیا اشار انگیزی میں، جس میں سب سے بڑا کردار بھارت کا اور اسرائیل کا رہتا ہے، اور باقی بھی کوئی ہمارے سجن نہیں ہے جو جتنا مغرب پڑا ہے، یہ سارے ان میں کئی دفعہ جو ہے، اب میں کیا کہوں، ایسے ملک بھی ہیں جو بظاہر دوستی کا دم بھرتے ہیں، کیا انہوں نے سارا ہمارے ساتھ۔ تو یہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے خدا کے لیے اسے سمجھیں، اور یہ اپنا عقیدہ جو ہے نا اپنی ڈائریکشن درست رکھیں، ورنہ تو پھر سارے ہی الجھیں گے، تباہی ہے کتنی، اور ابھی مہنگائی کی تباہی تھوڑی ہے، ابھی جو خطہ جاتی بین الاقوامی جو بے چینی ہے وہ کوئی کم ہے کہ ہم اپنے وطن کشمیر جنت کو آگ لگا لیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ بالکل ان کے آپ چکمے میں نہ آئیں، پرسکون رہیں اور پرامن رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کریں، اور مانیں گی حکومت کا پرامن احتجاج سے گھٹنے ٹکوائیں اور گھٹنے ٹیکے گی انشاءاللہ۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہماری دھڑکنیں کشمیریوں کے دل کے ساتھ ہیں، اور کشمیریوں کے دھڑکنیں ہمارے دلوں کے ساتھ ہیں۔ فرحت عباس شاہ، سنو پنجاب، لاہور۔